وعدوں پر یقین کرتا ہے کہ میرا خدا جو عبرانیوں کا خدا ہے وہ کہہ کر مکرتا نہیں، وہ کہہ کر بدلتا نہیں، بلکہ جو کہتا ہے اس نے فرمایا آسمان و زمین ٹل جائیں تو ٹل جائیں لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ ابراہیم جانتا ہے میرا خدا وعدوں کا خدا ہے، اور زبور 46 کے اندر لکھا ہے مبارک ہے وہ قوم جس کا خدا اسرائیل کا خدا ہے۔ ہم مبارک ہیں کہ ہم یہودی نہیں ہیں لیکن مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے ہم مسیح کی میراث کے اندر شریک ہو چکے ہیں، اور بائبل کے اندر لکھا ہے جو میرا ہے وہ تیرا ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے جب یہ لوط ابراہیم سے جدا ہو گیا اور آگے 14ویں آیت کے اندر اور 16ویں آیت کے اندر مرقوم ہے اب خدا ابراہیم کو کہتا ہے، لوط نے اپنا انتخاب خود کیا ہے، اب خدا ابراہیم کو کہتا ہے، اور مبارک ہے وہ زندگی جنہاں نہ خدا بول، خدا لوط کے ساتھ نہیں بول رہا، خدا ابراہیم کے ساتھ بول رہا ہے۔ یہاں پر آپ 14ویں آیت کے اندر پڑھ لیجئے گا جا کر، خدا ابراہیم سے بول رہا ہے اور اسے کیا کہتا ہے؟ آسمان کی طرف نگاہ، ریت کے ذروں کا شمار اگر کوئی کر سکتا ہے تو کر لے، میں تیری نسل کو روشنی۔ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے خدا نے ابراہیم کو کہا ذرا تو اپنی آنکھیں اٹھا کر دے، اور یہاں کے پرانے عہد نامے کے اندر ایلیا کو اٹھانے کا حکم ہوا۔ الیشا نے جہازی کو بولا خدا کی آنکھیں کھول تاکہ یہ دیکھے کہ ہمارے ساتھ۔ ایلیا نے الیشا سے کہا جا پہاڑ پہ چڑھ ذرا دیکھ کی نظر آ رہی، اور یہاں پر خدا سے کہتا ہے آنکھ اٹھا کر دیکھ، اور زبور 121 کے اندر لکھا ہوا ہے میں اپنی آنکھیں کہاں پر اٹھاؤں گا؟ کہاں پر اٹھاؤں گا؟ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا۔ میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک میرے خدا سے ہے۔ اور یہاں پر خدا ابراہیم کو کہتا ہے ذرا اپنی آنکھیں اٹھا، اور اس نے اپنی ایڑیوں کے بل ہو کر جو خدا کے وعدوں پر دھیان کر کے نگاہ کرنا، اور جب نگاہ کی ہے تو خدا اسے کیا کہتا ہے؟ مشرق کی طرف دیکھ، مغرب کی طرف دیکھ، شمال کی طرف دیکھ، جنوب کی طرف نگاہ کر، میں کیا کروں گا؟ یہ سارا ملک جو ہے میں کسے دے دوں گا؟ اور یہ ملک کے بارے میں لکھا ہوا ہے اس ملک میں دودھ اور شہد کی ندی ہے، یعنی کو تے واقعی دودھ رہندا سی، یعنی کو تے شہد رہندا، بلکہ اس کی خوشحالی کے بارے میں بیان کیا ہے۔ اس کی خوشحالی کیسی ہے؟ خدا نے اس لیے سے تشکیل دی ہے، وہ تے دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی ہیں، حالانکہ وہ تو شہد بہتا نہیں ہے۔ اس کی خوشحالی، اس کی سرفرازی اور اس کی برکت کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اور اس شہر کے بارے میں لکھا ہوا ہے میرے خدا کی نگاہیں سال کے شروع سے سال کے آخر تک اس ملک میں لگی رہتی ہیں، اور خدا کہتا ہے ملک میں 3 دیا گا اور تیرے بعد تیری نسلوں کو دوں گا۔ اور یہ اچھا ملک کون سا تھا؟ ملک کنعان، جس کے اندر آج اسرائیل کے جو ہیں یہ 2 قبیلے اس طرف اور 9.5 قبیلے جو ہیں یہ ملک کنعان کے اندر بسے ہیں، اور یہ ملک خوبصورت۔ جب آپ خدا کے کلام پر بھروسہ کریں گے خدا آپ کو وعدہ کرے گا، کیونکہ وہ کہتا ہے میں تیرے بارے میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں۔ مکاشفہ کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، انجیل کے اندر لکھا ہے خدا کہتا ہے میں تیرے نام نہ جانتا، اور جب وہ نام بنام جانتا ہے تو خدا کے منصوبے اور ارادے ہمارے لیے بنائی کے ہیں۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں خدا نہیں سنتا، نو، خدا سنتا ہے، دعا کا جواب دینا آ سکتا ہے۔ میں پیر کو میسیج دے رہا تھا اپنی چرچ برانچ کے اندر کہ دعا منگل نہیں جاتی، دعا کی جاتی ہے۔ ایسے کہنے اور جی دعا منگی ہے، نو، دعا منگی نہیں جاتی، دعا کی جاتی ہے۔ اور جو خدا کے کلام پر بھروسہ رکھتے ہیں خدا انہیں بات کرتا ہے، اور اس میں خدا کے کلام پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور آج کیا ہے؟ کیا اسرائیل کمزور ہے؟ یہ خدا نے ساری سال خدا کے پرانے عہد کے اندر پڑھیے، دیکھا چھوٹا سا ملک ہے، ورلڈ میپ کو دیکھیے صرف ایک نقطہ نظر آتا ہے جو اسرائیل، لیکن خدا نے چھوٹے سے ملک کے اندر دنیا کی قوموں کے اندر برکت دے کر رکھی، اور آج اسرائیل بابرکت اس نے خدا کے کلام پر بھروسہ کیا۔ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، کچھ بھی کرنے سے پہلے خدا کی رہنمائی کو مانگیں، خدا آپ کو نہیں چھوڑے گا۔
अगर हमारी निगाहें खुदा पर, अगर हमारा भरोसा खुदा पर है, याद रखेगा खुदा पतरस की तरह आपके हाथ को ऐसे पकड़ेगा और आपको हालात में से निकालेगा, क्योंकि आपका खुदा आपके साथ है। अगर उसके कलाम पर यकीन करेंगे, याद रखेगा खुदा बड़े बड़े शेरों के मुंह को बंद करके रख देगा। जो मुंह आपके खिलाफ खुलेंगे, खुदा उनके मुंह को बंद करके रख देगा। खुदा आग की भट्टियों में जो आज मुल्क के हालात हैं जिनके अंदर आप पिस रहे हैं, अगर आप सदरक मिस्र अब्दुल की तरह खुदा पर भरोसा करेंगे, अपनी निगाहों को उस पर लगाएंगे, खुदा खुद इन हालात में आपके साथ खड़ा होगा और कहेगा मेरी बेटी को अपना, और कहेगा मेरी बेटी ना घबरा, बेदिल ना हो, मैं तेरा खुदा तेरे नाल। लेकिन आइए, क्या आज अब्राहम की तरह हम अपने हवाल पर निगाह करते हैं या अब्राहम की तरह खुदा के कलाम पर यकीन करें? आज लूत की तरह अपने हवाल पर गौर करें या अब्राहम की तरह खुदा के वादों पर यकीन करें? बरकत कैसे मिली? खुदा के वादों पर यकीन करने से। अन्ना ने खुदा के वादे पर भरोसा किया। एली काहे ने क्या कहा? जा, तेरे खुदा ने तेरी उस मुराद को जो तूने उससे मांगी है, खुदा ने क्या किया है? उस मुराद को पूरा कर दिया है और तेरी दुआ को सुन लिया है। जा, सलामत चली जा। साल के इसी महीने के अंदर खुदा की करमे निगाह तुझ पर होगी और तू फलदार होगी। अन्ना ने खुदा के वादे पर भरोसा किया। अब्राहम ने अपनी पस मुर्दगी पर ध्यान नहीं दिया है। खुदा के अंदर मैं तेरी नस्ल बताऊंगा।